ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کے آئے ہیں جو اکتوبر کے ماہ کے پہلے 10-12 ایام پر مشتمل ہے۔ اس 10-12 روز میں پولیس والوں پر عرصہ حیات تنگ ہوا ہے۔ انہیں پولیس والا نہیں کہنا چاہیے، وہ ہارڈڈ کرمنل ہیں، پکے مجرم، جو وردی تو پولیس کی پہنتے ہیں، رینک پولیس کے لگاتے ہیں، تنخواہ محکمہ پولیس سے لیتے ہیں، مراعات بھی حاصل کرتے ہیں، سہولت بھی لیتے ہیں، تھانے داری بھی چمکاتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں پارٹ ٹائم نہیں، ان کا اصل کام جرائم پیشہ لوگوں کا ہے، اصل کام وہ میرا خیال ہے پولیس میں پارٹ ٹائم رہتے ہیں۔ اور پولیس کے تعلقات، پولیس کے اختیارات اور محکمہ پولیس کو جو حاصل سہولیات ہیں، ان کا استعمال کے ذریعے اپنے جرائم پیشہ جو معاملات ہیں ان کی تکمیل کرتے ہیں۔ اب اندازہ یہ لگائیں کہ صرف لاہور میں 10 سے 12 ایام کے دوران 6 پولیس والے ایسے پکڑے گئے جن میں 3 تھانے دار ہیں، 2 سب انسپکٹر، 1 انسپکٹر، 3 پولیس اہلکار ہیں۔ 6 افراد تو وہ ہیں جن کے خلاف باقاعدہ مقدمات درج ہو گئے، 10-12 روز میں ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی، اور ان سے لوٹی گئی رقوم تاوان کی شکل میں، ڈکیتی کی شکل میں، 2 اغوا برائے تاوان اور 1 ڈکیتی۔ ان 6 افراد نے وہ ایکٹ، دونوں بڑی دفعات ہیں تعزیرات پاکستان میں، ڈکیتی کی دفعہ، اغوا برائے تاوان کی دفعہ، کتنی بڑی سزا متعین ہے قانون میں اس کی۔ جو ضابطۂ فوجداری ہے تعزیرات پاکستان کی دفعات کی، ضابطۂ فوجداری کے تحت جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں نہایت سنگین سزائیں متعین ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ واقعہ بتاؤں کہ یہ واقعات ہوتے کیسے ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے، ایک بات پہ شاباش دینی ہے سی سی ڈی لاہور کو، سی سی ڈی پنجاب کو، اس کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا کو۔ آپ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام کے، میں کسی پروگرام میں، کسی شو میں پولیس کی تعریف نہیں کرتا، اور یہ ہم پہ ایک عجیب سا الزام چلا آ رہا ہے کہ ہم اینٹی پولیس ذہن کے لوگ ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہم اینٹی پولیس ذہن کے نہیں، اینٹی کرائم ذہن کے ہیں۔ ڈکیتی اور اغوا میں اگر باوردی پولیس والا شامل ہوگا اور وردی میں ہی ڈکیتی کرے گا تو پھر ہم اینٹی ڈکیتی ہیں، اینٹی رینسم کڈنیپنگ ہیں، کڈنیپنگ فار رینسم جو ہے، ہم پولیس کے خلاف نہیں ہیں۔ سی سی ڈی کے معاملات میں بہتری اصلاح کے لیے کئی تجاویز دی ہم نے اپنے پروگرامز میں، اور ان پہ عمل درآمد بھی ہوا ہے، میں بڑا خوش ہوں اس بات پہ۔ لیکن آج جس بات کی بنیاد پہ، جس امر کی گراؤنڈ فیکٹس جو ہیں اسے لے کر میں معترف ہوں لاہور پولیس کا، بالخصوص سی سی ڈی کا۔ اس لیے معترف ہوں کہ سی سی ڈی نے ان تھانے داروں کی گرفتاری پر، ان ڈاکو اور اغوا کاروں کے حراست میں لیے جانے کے بعد، گرفتاری کے بعد جو سلوک روا رکھا ان سے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ کے مستحق تھے۔ یہ سی سی ڈی نے ناظرین جو حال ہی میں واقعات بڑے بڑے آپ نے دیکھا کہ کرمنلز جو ہیں وہ سی سی ڈی کے ہتھے چڑھ گئے، جو کچھ بھی ہوا ساری ڈیٹیل ہم بتا چکے ہیں۔ لیکن جب یہ واقعہ سی سی ڈی کے پاس گئے، اور میرا خیال ہے کہ حکومت نے یا اعلیٰ افسران نے پولیس کے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ یہ اس طرح کے ڈاکو جو ہیں نا سی سی ڈی کے والے کیا، اور ان میں تو ایک تو تھانہ دار اور ایک کانسٹیبل تو ہے سی سی ڈی کے نا۔ اب اس پہ جو مبارکباد کے مستحق ہیں سہیل ظفر چٹھا یا ان کی ٹیم، اور اطلاع میری یہ ہے کہ ایک تھانے دار کے ساتھ جو صحیح معنوں میں جو جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے نا، جو اس کا لیا گیا ہے، جو
اس کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا ہے. یہ ویسے تو کم ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ کرنا چاہیے، مستحق تو اسی کا ہے. لیکن اس شخص کے بارے میں جو اطلاعات آئیں وہ اطلاعات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تو آپ کو اس کی شدت و سنگینی کا احساس ہوگا. یہ آپ کی باتیں علم میں اس لیے لا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ لگے کہ اس طرح کے محکمے میں جو جرائم کی بے یقینی کے لیے، مجرموں سے توبہ طائب کروانے کے لیے، ویسے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس تھانے داروں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے تو ان کی ویڈیو بھی منظر عام پہ لانی چاہیے. سی سی ڈی کے سربراہ کو، سہیل ظفر چٹھا صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کی ویڈیو بھی جو ہے نا، جس طرح پہلے کرمنلز کی آتی تھی نا، جن کے نیفے میں پسٹل پھٹا یا جن کے گولی لگی، ان کے جس طرح ویڈیو آتی تھی نا کہ پہلے یہ کیا تھے، چھیڑخانی کس طرح کرتے تھے خواتین کے ساتھ، اور بعد میں تائب ہو کے جو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ جب کیا تو کیا تھا. تو میرا خیال ان تھانے داروں کی ویڈیو بھی سامنے آنی چاہیے. اب ایک واقعہ جو کہنے کا، ایک شخص ولید اس کے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ پیش آیا، نہایت شرمناک ہے. ان کے بھائی نے جو مقدمہ درج کرایا ہے، ان کے چھوٹے بھائی نے ولید کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے روٹین میں، تو بیل ہوئی، انہیں باہر جا کے دیکھا تو ایک انسپیکٹر باوردی کیپ پہنے ہوئے، دوسرا کانسٹیبل باوردی، باقی 3-4 لوگ اور سادہ کپڑوں میں ایک دم اندر گھس گئے، بغیر اجازت کے، بغیر تمید کے اندر گھس گئے اور ڈرایا دھمکایا، بندوقیں تان لی ہم پہ، اسلحے کے زور پہ اندر آئے. اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہاں ہے ولید؟ انہوں نے کہا جی ولید بھائی تو اوپر ہے. والد صاحب بزرگ بیمار ہیں، وہ بیچارے معذور ہیں، ایک حادثے میں معذور ہو گئے تھے. ولید اور ان کے بھائی کے جو والد ہیں، ان کے پاس جا کے ڈرایا دھمکایا ان کو، اور ولید کو اوپر چڑھ گئے، دندناتے اوپر چلے گئے، ولید کو گھسیٹتے نیچے لے کے آئے، اہل خانہ کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا، اور گھر والوں کے گھر میں جو دیگر اہل خانہ تھے ان پہ بھی تشدد کیا. اس کے بعد گھر سے موبائل فون، وہ جو ڈی وی آر تھا، وہ کیمرے جو لگے ہوئے تھے، سی سی ٹی وی، وہ اتار لیے، موبائل چھین لیے، موبائل بھائی کا ولید کا بھی لے لیا، اور پھر جناب جو یہ لیپ ٹاپ ہیں وہ لے لیے، زیورات لے لیے، اور گھر کے بچوں کے موبائل، سارا کچھ چھین لیا. چھین کے اور گاڑی میں رکھا، ہتھ کڑی لگائی گھر والوں کے سامنے، ولید کو کوئی وجہ نہیں بتائی کیا ہے کیوں کر رہے ہیں، گاڑی میں ڈالا اور چلے گئے. بعد میں فون آتا ہے بزرگ والد کو کہ آپ کا بچہ ہماری کسٹڈی میں ہے، 5 کروڑ روپے دے دیں تو ہم چھوڑ دیں. انہوں نے کہا بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے تھے، کیا ہوا، تم تو دندناتے آئے، یہ تو ڈکیتی تھی. انہوں نے کہا جی بس آپ یہ جو بھی سمجھیں ہمارے پاس ہے، اور 5 کروڑ سے کم بات نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں جی 5 کروڑ روپے تاوان طلب کیا گیا، اور طے یہ ہوا کہ یہ 60 لاکھ روپے دیں گے. 60 لاکھ روپے معاملات طے پا گئے. اس دوران کسی شخص نے، ایک خدا اس کا بھلا کرے، اس نے ان سے یہ کہا کہ یہ پتہ کریں کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم رابطہ کر رہے ہیں بار بار ان سے، تھانہ دار سے. وہ ایک اور بات اس کے بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جو پولیس والے ہیں انہوں نے اپنی نیم پلیٹ سامنے لگائی ہوتی ہے، وہ نیم پلیٹ بھی اتار کے آئے تھے، گاڑی کا نمبر بھی نہیں تھا جس گاڑی پہ آئے تھے. آپ بدماشی دیکھیں کس طرز کی ہے. وہ جناب فوری طور پہ اس کو جو ہے، وہ جب رابطہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے حراست میں، اور ہم سی سی ڈی والے ہیں، اور آپ کو پتہ سی سی ڈی آج کل کیا کر رہی ہے، یہ ڈرا رہے ہیں اس کو کہ اس کی لاش ملے گی آپ کو، وگرنہ یہ 5 کروڑ. پھر 60 لاکھ پہ بات طے ہوئی. کسی دوست نے مشورہ دیا ان کو، کسی وکیل نے، کہ آپ سی سی ڈی کے سربراہ کے پاس چلے جائیں. انہوں نے جا کے درخواست دی سہیل ظفر چٹھا صاحب کو. چٹھا صاحب نے وہ ٹیم بنائی، اور ٹیم جو ہے اسے طے ہو گیا، اور ان سے یہ کہا کہ آپ یہ رقم جو آپ تاوان دے رہے ہیں، ان سے کہیں بندہ لے کے آئے ہمارا جو ملزم مغوی جسے کہتے ہیں، ابڈکٹی ہے، وہ تو باقاعدہ مغوی ہے، اس کو لے کے آئے ساتھ تو ہم پیسے دے دیں گے. معاملات طے پڑ گئے. اچھرے گئے، اچھرے کا پہلے ٹائم دیا، پھر گلشن راوی کا دیا، چوبرجی کا، اولڈ رائفل رینج کا، مختلف جگہوں پھراتے رہے، اور بعد میں ایک جگہ کا تعین ہوا تو وہاں یہ رقم لے کے گئے. جب رقم لے کے گئے تو وہ انسپیکٹر، جس کا اب میں نام آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا نام ہے جاوید اقبال، توصیف کانسٹیبل ہے، وہ
اور یہ سارے سادہ کپڑوں میں آئے اس وقت وردی نہیں پہن کے آئے جب تاوان لینے آئے، اور 3-4 اور لوگ گاڑی میں لے کے اس کو آئے، ولید کو وہاں رکھا، اسی دوران ٹیم تیار تھی، اس نے رقم دیتے ہوئے موقع سے ملزموں کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے ناظرین اس نے بڑے وہ ادھر روب داب یہ وہ سب کچھ کہا، لیکن وہ سیدھے سہیل ظفر چٹھا صاحب کے پاس لے گئے۔ سی سی ڈی کے سربراہ نے سارے معاملات کا جانچ پڑتال کی، ابتدائی تحقیقات کے بعد یہ پتہ لگا کہ یہی ہے، تو ماڈل ٹاؤن جو اے پولیس اسٹیشن ہے ان کا، سی سی ڈی کا اے ریجن کہتے ہیں، سیکٹر کہتے ہیں، ڈویژن کہتے ہیں، جو بھی ہے، اے ڈویژن کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں مقدمہ درج کیا۔ ناظرین آج سے پہلے سی سی ڈی اب سال ہونے کو ہے، 7-8 ماہ تو ہو گئے، سال ہونے کو ہے، جتنے مقدمات درج کرتی ہے نا وہ اپنے تھانے دار کے استغاثے پہ کرتی ہے۔ استغاثہ ہوتا ہے وہ درخواست جو پولیس والا جو ہے نا، وہ کوئی سرکاری افسر وہ اپنے نام سے لکھتا ہے اور پھر کارروائی ہوتی ہے۔ ایف آئی آر کا مدعی جو ہے وہ سرکاری افسر ہوتا ہے، پولیس والا سی سی ڈی کا، لیکن یہ پہلا مقدمہ تھا جو ولید کے بھائی کی درخواست پر اس کی مدعیت میں درج ہوا، اور اس میں اغوا برائے تاوان کی دفعات بھی لگائی گئیں اور ساتھ ریکوری کا بھی لکھا گیا، موقع سے پکڑے گئے۔ یہ پکڑ کے اس کو مقدمے میں نامزد مقدمہ، اس میں ریمانڈ بھی اس کا لے لیا گیا، اور ایک میری اطلاع جو خفیہ طور پہ آئی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہے ویسے، کہ جی اس کے ساتھ خوب اچھا سلوک کیا، بہت اچھا۔ جاوید اقبال اور کانسٹیبل جو ہے ان دونوں کی وہ درگت بنائی جسے پنجابی لوگ عرف عام میں ٹھکائی کہتے ہیں نا، وہ ٹھکائی کر کے اس کو یہ احساس دلایا گیا کہ جو وردی میں اغوا کار ہوتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ باقی رقم اور باقی چیزیں، موبائل شوائل یہ وہ لیپ ٹاپ سب برآمد کر لیے ہیں، اور سی سی ڈی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس سے تفتیش جو کر رہے ہیں نا وہ افسر کر رہے ہیں جو ماہر تفتیشی افسران کہلائے جاتے ہیں، قرار دیے جاتے ہیں، وہ ان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے۔ یہ جاوید اقبال، اس کے توصیف، کانسٹیبل جو بھی نام ہے، اور 3-4 لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے قابو ہیں، اور ان کے ساتھ صحیح پولیس والوں کا سلوک نہیں ہے۔ پہلے نارمل تو یہ مشہور تھا نا کہ پیٹی بند بھائی ہیں تو پیٹی بند بھائی کے ساتھ روح رعایت، کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ ہاتھولا کرنے والی بات وہ نہیں ہے، اور اس وقت جو ہے نا چنگا تگڑا جو ہے وہ اس کا ریمانڈ کاٹا جا رہا ہے۔ صحیح معنوں میں جسمانی ریمانڈ کے معنی ویسے قانون میں تو یہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب جسمانی ریمانڈ صحیح جو ہے جاوید اقبال کا لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفتیش جاری ہے، اس کے مزید انکشافات کیا ہوں گے، یا حقیقت کتنی ہے، یا ان پہ کوئی الزامات کتنے ہیں، یہ ساری باتیں آ جائیں گی، اور یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے ناظرین کہ یہ دیکھا جائے کہ جتنا جو ہم تذکرہ کریں گے وہ سارے کے سارے وہ کئی پرانے کرمنل تو ریکارڈ یافتہ نہیں ہیں، ان کا پرانا ریکارڈ بھی چیک کیا جائے، اور ان کی تصویریں جو ہیں وہ مختلف مدعیوں کو دکھائی جائیں کہ کیا واقعی تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے بڑے عرصے سے ڈکیتیاں کر رہے ہیں، اور یہ اپنے سکن سیف کرنے کے لیے، تحفظ لینے کے لیے، امبریلا لینے کے لیے یہ پولیس کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کے ملازمت کے جو ٹائمنگ ہیں، اوقات کار، وہ دیکھے جائیں، ان کی کارکردگی کا جو ہے نا ملاحظہ ہونا چاہیے کہ کارکردگی کیا ہے ان کی، اپنے محکمے میں کیا کرتے ہیں۔ جو ڈکیتیاں کرتے ہیں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پارٹ ٹائم، میں کہتا ہوں یہ فل ٹائم ڈاکو ہیں، اغوا کار ہیں، ملزم ہیں، مجرم ہیں، اور پارٹ ٹائم پولیس کے ملازم ہیں۔ اب اسی طرح کا دوسرا واقعہ جو ہے وہ ناظرین شادرہ کے ایک تھانے دار عمار شاہ کے حوالے سے ہے۔ یہ سارے 10-12 روز میں، اکتوبر کے پہلے 2 ہفتوں میں، یہ عمار شاہ جو ہے نا، اس کے بارے میں تو مشہور ہوا ہے کہ اس نے باقاعدہ گینگ بنا رکھا ہے، اس میں اس کے پولیس والے بھی، پرائیویٹ لوگ بھی، یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، شاہراہ عام پہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، راستے پہ روک کے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ موٹر سائیکل پر کیش لے کے جا رہا تھا، کسی کمپنی کا ملازم ہے، اسے روکا، اسے رقم چھین لی، سی سی ٹی وی فوٹیج میں آ گئے سارے۔ اب جب رقم چھین کے وہ چلے گئے، اس نے 15 پہ اطلاع کی، ڈکیتی کا مقدمہ درج کرایا، اور بندے کی وہ تھے سادہ کپڑوں میں، یہ عمار شاہ اور اس کے ساتھیوں کی جو تصویر آئی اور پتہ لگا کہ جناب وہ تو سب انسپیکٹر ہے، اور انارکلی سی سی ڈی جو ہے اس میں تعینات ہے، اور وہ سب انسپیکٹر عمار شاہ انارکلی، نیو انارکلی جو ہے اس میں تعینات، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے رات کو ڈکیتیاں کرتا ہے۔
شام کو ڈکیتی شروع ہو جاتی ہیں، دن میں 3-4 بجے دفتر سے نکلتا ہے، اور اب وہ بھی سی سی ڈی کا ہے۔ اب سی سی ڈی کے 2 تھانہ دار، تو ایک جاوید اقبال آیا، دوسرا یہ قابو آیا، اور یہ جو اسلحہ، اب یہ عجیب سی بات ہے ناظرین، دونوں واقعات، کانے والا بھی اور شادرے والا بھی، ناظرین دونوں میں اسلحہ سرکاری استعمال ہوا۔ ایک اور عجیب بات، اور اس کی دفعات بھی لگا رہے ہیں وہ کہ سرکاری اسلحہ، پھر یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسلحہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنا ذاتی، وہ بھی استعمال کرتے ہیں واردات کے لیے۔ یہ دوسرا تھانہ دار جو ہے، اس تھانہ دار کے خلاف بھی کارروائی جو ہے نا وہ عمل میں لائی گئی، اور اس کے خلاف بھی مقدمہ درج سی سی ڈی نے کیا ہے، اور اس کا ریمانڈ بھی وہیں سی سی ڈی جو ہے نا وہ باقاعدہ ان کی سرپرستی میں سہیل ظفر چٹھا صاحب کی، یہ اس کو پراپرلی جو ہے نا اس کے ساتھ بیہیو کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ قابو آیا ہے تو ریکوری بھی ہو جائے اور مدعی بھی ٹھنڈے پڑ جائیں، یہ اور کوئی عمار شاہ یا اور کوئی جاوید اقبال جو ہے نا وہ پیدا نہ ہو، یہ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے۔ اب تیسرا واقعہ حال ہی میں آیا سامنے، وہ اسلام پورے کے سب انسپکٹر، وہ سی سی ڈی کا نہیں ہے، وہ تھانے کا ہی ہے، وہ عباس بھٹی کا ہے۔ وہ ایک بندے کو اغوا کر کے، شہری کو، اس سے تاوین لینے آیا تھا، پکڑا گیا۔ اس شہری نے درخواست دی، اعلیٰ حکام کو بتایا، اب یہ سارے کیس سی سی ڈی کو دے دیے گئے۔ سی سی ڈی جو اس طرح کے حساس سنگین نوعیت کے کیسز جو ناظرین ہیں وہ سی سی ڈی کے پاس ہی جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ٹھیک کر رہے ہیں کہ اب ان کا علاج تو یہی رہ گیا تھا، وگرنہ تو آج تک میں نے سنا نہیں ہے ویسے کسی تھانہ دار کو، پولیس والے کو کسی کیس میں سزا ہوئی ہو وہ پہلے مدعیوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روب داب ڈالتے ہیں، بیچ میں بندے ڈال لیتے ہیں، سیاسی سفارشیں مل جاتی ہیں، عدالتیں جو ہیں وہ نرمی برت لیتی ہیں، جو بھی کہ پراسیکیوشن صحیح نہیں ہوتی، چالان اچھا نہیں مرتب ہوتا، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ امید یہ کی جانی چاہیے کہ سی سی ڈی بننے کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے وردی میں جو قاتل ڈاکو چور ہیں، وردی میں، ان کا سدباب سی سی ڈی ہی کر سکتی ہے، اور سی سی ڈی کے جو انتظامیہ ہے، افسران ہیں، ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو ان کے خلاف یہ کارروائی بھی کی جائے کہ اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، محکمے کی وردی کا، یونیفارم کا، عہدوں کا، منصب کا استعمال غلط کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے جو ہے وہ جرائم کرتے ہیں۔ یہ پولیس میں جرائم پیشہ افراد کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جہاں ہم نے یہ مہم دیکھی ہے ابھی کہ اسلحے سے پاک پنجاب ہوگا، امن کا گہوارہ پنجاب ہوگا، وہاں مہم یہ ہونی چاہیے کہ وردی میں ڈاکو، قاتل، اغوا کار، یہ وردی میں جو ہیں ان کے سدباب کی مہم بھی چلنی چاہیے، تب یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی مہم، اور اس مہم میں جو مدعی فریق ہے نا ان کو بھی تحفظ فراہم کرنا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ گواہ بیٹھ جائیں یا مدعی ڈر جائیں، کیونکہ پولیس والے ہیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں، روب داب استعمال کر سکتے ہیں، اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پہلے ان کے اختیارات چھینے جائیں، ان کی معطلی، ان کے جو معاملات ہیں اس کو روکا جائے، اس کے بعد ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے، اور عدالتوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کے خلاف کسی رو رعایت کے مستحق نہیں ہیں، لوگ جو وردی میں ہیں یہ تو قانون کے محافظ ہیں، ان کا تو کام احساس تحفظ ہے عوام کے لیے، اور یہ احساس خوف کا باعث بن رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان پہ شکنجہ جو کسا ہے سی سی ڈی نے یا دیگر پولیس حکام نے وہ لائق تحسین ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پولیس کے اندر جو وردی میں مجرم چھپے ہوئے ہیں وہ منظر عام پہ آئیں گے، اور پھر سزا کے مستوجب بھی ہوں گے۔